السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج میں جس جگہ کھڑا ہوں، ابھی میں جس جگہ کھڑا ہوں، آپ غور کیجئے، یہاں سے یہ جگہ ہے، سامنے ایک چھوٹا سا چیمبر بھی بنا ہے، یہ چھوٹا سا چیمبر بھی بنا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ چیمبر بنا ہے، اور یہ بالکل سامنے کعبۃ اللہ شریف کا گیٹ ہے، اس کا دروازہ ہے، باب کعبہ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ بالکل یہ جگہ زمزم کا کنواں ہے، بیر زمزم ہے، بالکل اسی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے زمزم کے نکلنے کا، وہ یہی جگہ تھی، بالکل اسی جگہ۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ یہاں کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، اس طرف مقام ابراہیم ہے، یعنی مقام ابراہیم، اور یہ جس جگہ ہوں میں، اگر اسے ٹرینگل مار دیا جائے تو وہ تینوں پہ، ٹرینگل کے تینوں حصوں پر، ایک طرف باب کعبہ ہوگا یعنی کعبہ کا کونا ہوگا، مقام ابراہیم اور زمزم ہوگا، یہ زمزم کا کنواں ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا پیچھے ہٹ کے، بہت بھیڑ ہے یہاں پر۔ جی تھوڑا میں پیچھے آ گیا ہوں۔ اس سلسلے میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے بیر زمزم، زمزم کے کنویں سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جس وقت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی بڑے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہاں آباد ہوئے، رہے، بڑے ہوئے، کچھ دن تو کعبۃ اللہ شریف کی تولیت اور اس کی ذمہ داریاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذمہ تھیں، لیکن حضرت اسماعیل کے جو سسرے تھے، کچھ دنوں کے بعد، چونکہ ان کا خاندان بڑا تھا، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ وہ دو ہی تھے، وہ جو قبیلہ گزرا تھا جنہیں اجازت دی تھی حضرت ہاجرہ نے کہ یہاں آپ آ کے آباد ہوں، بنی جرہم جس کا نام تھا، اسی قبیلے کی بچی سے شادی ہوئی تھی، بیٹی سے شادی ہوئی تھی، پہلی شادی ہوئی تھی، تو اسے تو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ آ کے، جب آپ تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل نہیں تھے، تو وہ مطلب وہ جو بیوی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اس نے بڑی شکایتیں کی کہ ایسا چل رہا ویسا چل رہا، ہمارے گھر میں فی الحال کمزوریاں حالات ہیں، تو فرمایا چوکٹ بدل دو۔ تو آپ جب واپس آئے، خبر سنائی، ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ چوکٹ بدلو، تو انہوں نے حضرت اسماعیل نے اس بات کو سمجھا اور کہا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے، تو چوکٹ بدلنے کا حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کا حکم دیا، پھر طلاق دی، پھر دوسری عورت سے اسی خاندان کی شادی کی، اور پھر جس عورت سے شادی کی اس نے پھر بہت، یعنی پھر کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، وہاں سے پھر بات کی تو بہت تعریفیں کی، بہت اچھا چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چوکٹ کو برقرار رکھو۔ تو اسی بیٹے کے ساتھ، اسی بیوی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی، تقریباً 12 بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان سے ہوئے، ایک زمانے تک حضرت اسماعیل کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد اسی بیوی کے والد کے ذمے یہاں کی ساری ذمہ داریاں چلی گئیں، تو ایک لمبے عرصے تک، بہت لمبے عرصے تک جو ہے انہی کے خاندان میں یہ سب کچھ رہا۔ پھر جب انہوں نے حجاج پر، حاجیوں پہ ظلم شروع کیا، تو پھر جو ہے یعنی باہر والوں نے، کچھ شامیوں نے غالباً، یا کسی اور بہرحال ملک کے لوگوں نے بنی اسماعیل کی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی مدد کی، اور مدد کے بعد جو ہے پھر یہاں حکومت قائم ہوئی، یعنی ایک جنگ ہوئی بنی جرہم میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرال والوں میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں، دونوں میں دونوں میں جنگ ہوئی، اور پھر جنگ کے بدلے میں جو ہے یہاں کی تولیت اور یہاں کی ساری ذمہ داریاں قریش کے ذمہ آئیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو جب بنو جرہم کے ہاتھ سے جب کعبہ اور اس کی حکومت گئی، تو وہ جاتے جاتے بہت سی چیزیں یہاں کی لے گئے، ان میں سے ایک خاص بات اور انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے جو بیر زمزم تھا، اس زمزم کے کنویں کو انہوں نے ڈھانپ دیا، انہوں نے پاٹ دیا، اس کو جو ہے اندر مٹی وٹی ڈال کے ختم کر دیا، اس کی جگہ بھی ختم کر دی۔ چونکہ کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد کا پورا حصہ سیم ہے، دروازے کی بھی ترتیب ہمیشہ ایک جگہ رہی یا نہیں رہی، اس بارے میں کوئی بات نہیں ملتی، تو اس لیے وہ بیر زمزم کھو گیا، بہت لمبے عرصے تک بیر زمزم نہیں تھا، کنواں زمزم کا تھا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں تھا کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تایا حارث کے ساتھ مل کر جو ہے بہت دن تک پورے سامنے کے حصے کی کھدائی کی، لوگوں نے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا تم، تو بہت یعنی پورے حصے میں حضرت عبد المطلب نے کھودا تقریباً، پھر اس کے بعد بڑی محنتوں کے بعد جس جگہ میں نے آپ کو بتائی، وہ جگہ پر
زمزم کے کنواں دریافت ہوا، اور یہ جو ہے قریش کی تاریخ کا ایک بہت ہی خوشکن اور بہت ہی مسرت آمیز واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے سارے قریش خوش ہوئے، اور حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو تولیت چلی، متولی بنے، اس کے وہ ایک بہت بڑا یعنی ان بہت بڑی خوشی کی خبر تھی وہ ان سب کے لیے۔ بہرحال تو یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، پر پتہ نہیں چلتا زمزم کا کنواں کیا ہے۔ زمزم کے کنویں کے پاس بھی کھڑے ہو کر دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ پہلے جب کھلا تھا تو وہاں لوگ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے، لیکن اب چونکہ زحمہ کثیر ہے، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اسے ایک مصلحت کے تحت اسے جو ہے بند کر کے اس کی سارے پانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور باہر سے پھر پیوریفائی کر کے جو بھی ترتیب ہوتی ہے ان کی پیوریفائی تو خیر ہوتا ہی ہو پہلے سے، لیکن جو بھی اس کی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو بھی اس کے پورے حرم میں، اسی طریقے سے مسجد حرام، مسجد نبوی میں ادھر ادھر جو منتقل ہوتا ہے پانی وہ وہیں سے منتقل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اچھی چیز کی تھی میرے ذہن میں آپ حضرات کو بتانے کی، وہ آپ کو بتا دی گئی۔